ابھی تک کافی سارے نوجوان ابھی بھی جو ہے پابند سلاسل ہیں اور کافی نوجوانوں کے اوپر ابھی بھی کیس چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایل جی انتظامیہ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان کو بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج رہبر معظم سید علی خامنہئی کا 40واں دن ہے اور آج اس دن کو ہر جگہ پہ منایا جاتا ہے. مجلسوں کا اہتمام کیا گیا اور عالم دینوں کے ساتھ ساتھ لوگ بھی گھروں سے باہر نکل کر انہیں مجلس بپا کے نواخوانی مرثیہ خوانی کی گئی. آغا سعید مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ خاص گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے، ان سے جانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آغا صاحب، جس طرح سے آج مجلسوں کا اہتمام وادی کشمیر میں ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملا ہے، کیا کچھ آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کہیں گے؟ دیکھیے، کل جو 40واں روز تھا، جو شہادت رہبر انقلاب حضرت امام خامنہئی کی واقع ہوئی، اور جس طرح سے اہل تشیع میں اس چیز کا رواج ہے کہ 40 دنوں تک بزرگ شخصیات کا جو ہے سوگ منایا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے چونکہ عالم تشیع میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا نام جو آج کی تاریخ میں تھا وہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی کا تھا، اور ان کے ساتھ جو عقیدت پورے عالم تشیع رکھتی تھی، اس حوالے سے جو ہے ان کی شہادت کی 40ویں روز پر مجالسوں کا اہتمام کیا تاکہ ان کی ایصال ثواب کے لیے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جائے. اس حوالے سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا. آغا صاحب، 40 دن ہو چکے ہیں جب رہبر معظم شہید ہوئے تھے. اس وقت جلسے جلوس نکلے وادی کشمیر میں، ابھی بھی نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہے. کیسے انیشیٹوز ان کے بارے میں اٹھائے گئے؟ دیکھیے، حکومت کو چاہیے فی الفور ان کو رہا کرنا، چونکہ ہر ایک صحت مند جمہوریت میں ہر کسی کو اپنا اظہار خیال کرنے کا حق ہے. اور جس طرح سے یہاں کے جو نوجوان گرفتار ہوئے وہ اپنے عقیدت کا جو ہے اظہار پرامن انداز میں کر رہے تھے، جو عقیدت ان کو، کیونکہ رہبر معظم صرف ایک سیاسی شخصیت ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے مرجع تقلید بھی ہیں. ہم سب ان کے مقلد ہیں. یہ جوان جو ہے ان کی تقلید کرتے تھے. ان کے کہنے پر جو ہے نماز کا، روزوں کا اور باقی مسائل شرعی کا جو ہے معاملہ تھا، ان کے کہنے کے فتویٰ کے مطابق انجام دیتے تھے. تو ان کے ساتھ مذہبی عقیدت بھی تھی، سیاسی عقیدت بھی تھی، اور ان کی شہادت ظاہر سی بات ہے کہ اس نے سب کا جو ہے دل رنجیدہ کیا. وہ ایک عظیم ثانیہ ہمارے لیے تھا. تو ایک سپونٹینیس رسپانس تھا. لوگ نکلے، سڑکوں پہ نکلے اور اس جاریت اور اس بربریت کے خلاف احتجاج کیا. اور جس طرح سے پھر گرفتاریوں کا FIR کا سلسلہ چلا، یہ بالکل انکالڈ فار تھا. آغا صاحب، کچھ دن قبل آپ نے بھی ٹویٹ دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے. جو ہی سیز فائر کی ٹویٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اس کے بعد وادی کشمیر کیا دنیا بھر کے لوگ سڑکوں پہ آئے اور جشن منایا گیا. ان ساری چیزوں کو آغا صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ امریکہ کی ہار ہے. جب ایک سپر پاور بڑے سارے آبجیکٹیوز اور بڑے سارے جو ہے دعوے کر کے میدانی جنگ میں کودتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جب کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نہ رجیم چینج کہیں پہ نظر آتی ہے، نہ جو ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے ایران کو دور کرنے کا کوئی سینیریو ہمیں نظر آتا ہے، نہ ان کی بیلسٹک جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ کوئی روک تھام لگانے کا ہمیں کوئی اندیشہ نظر آتا ہے. اور جس اندیشے سے، جس ارادے سے وہ جنگ کے میدان میں شامل ہوئے تھے، ان کو تو حاصل کچھ نہیں ہوا. نتیجتاً جو حاصل ہوا، تمام دنیا کو یہ پوری طرح ان کے یہ واضح ہوا ان پر کہ ایران ایک طاقت ہے. ایران کی جو مسلح افواج ہے، پاسداران اسلام جو ہیں، ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہے، اور ان کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اور اس جنگ بندی کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ہار. آپ سے جاننا چاہیں گے آغا صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ امریکہ ہار چکا ہے، آپ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رہبر معظم سید علی خامنہئی کے آخری رسومات انجام نہیں دیے گئے. جشن کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، یہ سچ بات ہے. ابھی جشن کا جو ہے ماحول میں نہیں سمجھتا ہوں ہے. یہ ایک اطمینان بخش بات ہے
شہادتیں کافی ساری ہوئی ہے، جس میں خود رہبر معظم کی شہادت ہے۔ اس شہادت نے ہمارا دل چھلنی کیا ہے۔ جو شہداء اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں وہ غمزدہ ہے، پوری ملت جو غمزدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لبنان میں دیکھیے کس طرح سے وہاں پہ بھی بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ منطقی طور یہ اخلاقی طور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ہار ہوئی، اسٹریٹجیکلی کی بھی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی ہار ہوئی، ملیٹریلی بھی ہم دیکھیں تو امریکہ کی ہار ہوئی، لیکن شہداء کے احترام میں ہمیں بڑے جو ہے ادب و احترام کے ساتھ اس جیت کو دیکھنا چاہیے۔ آغا صاحب، کافی زیادہ لاکھوں میں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے فرمان کے کہیں نہ کہیں منتظر ہوتے ہیں، کیا پیغام آپ اپنی طرف سے آخر میں دینا چاہیں گے وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے، جو لوگ اس وقت بھی کافی زیادہ چندے طور پریشان ہیں؟ کیا کچھ حالات ہوں گے، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ان ساری دیکھیے، خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم خدا پہ بھروسہ رکھیں گے، خدا کی عظمت پہ ہم ایمان رکھیں گے، تو ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم جب خدا کو چھوڑ کے پھر باقی ساری چیزوں پہ تکیہ دیتے ہیں تو تب ہمیں پھر اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم خدا پہ بھروسہ کریں گے تو ہر میدان میں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ شکریہ۔